عظما بہن، یہ حماد الدین وہی ہے نا جو پولیس جوائن کرنے سے قبل ایک کیس میں جیل چلا گیا تھا؟ جی ہاں، عظما چونک کر بولی۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، اتنا ہی جتنا آپ جانتی ہو۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے وہ حماد الدین یاد آ رہا تھا جو ایک پیریڈ پہلے کالج سے نکل جاتا تھا تاکہ گرلز کالج کو جب چھٹی ملے تو وہ گیٹ پر ٹھڑک جھاڑنے موجود ہو۔ بڑا ہی ٹھڑکی لڑکا ہوا کرتا تھا، لیکن یہ بات میں عظما کو نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے سروس چھوڑ دی ہے، عظما نے کہا۔ نہیں، یہ بات کی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ طے ہوا کہ ہم حماد الدین کے پاس جائیں گے۔ جب میری الیکٹرانک واچ نے 2 کا الارم دیا تو ہم سری نگر شہر کی حدود سے چند میل دور ایک گرلز ہائی اسکول کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ گل احمد کو ریسٹ دینے کے لیے پیچھے بھیج دیا گیا تھا۔ میرے پہلو میں انو بیٹھی ہوئی وادی کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ چونکہ میں ساری وادی کے تاریخ اور جغرافیہ سے واقف تھا، اس لیے قابل ذکر جگہوں کے بارے میں بتا دیتا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شہر سے دور کے اسکول پر بھی سیکورٹی فورسز کا قبضہ ہوگا۔ انو نے ران پر دستک دے کر میری توجہ اس فلیگ پر دلائی جو اسکول کی عمارت پر پھریرے لے رہا تھا۔ فورس کا ہیڈ کوارٹر ہے، انو نے فلیگ اور بورڈ کو دیکھ کر کہا۔ تقریباً 200 گز آگے بیرل گرا ہوا تھا اور بیرل کے دونوں سروں پر ایک سنتری چوکس انداز میں کھڑا تھا۔ پہلی رکاوٹ، انو زیر لب بولی، سنو، میرا نام سمترا اور تمہارا نام سروپ ہے۔ باقی وہی، میں بریگیڈیئر چوہان کی بیٹی ہوں۔ میرے ساتھ میری فرینڈ اور ذاتی محافظ ہے۔ ہماری کار 10 میل پیچھے خراب ہو گئی تھی اور تم نے ہمیں لفٹ دی ہے۔ چیک پوسٹ کیبن میں سے ایک طویل قامت فوجی نے جھانک کر ہماری جانب دیکھا اور پھر سنتری نے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ دیا۔ بیریئر بند تھا، اگر کھلا بھی ہوتا تو رکنے کے اشارے کو میں نظر انداز کرنے کی حماقت نہ کرتا۔ وہ فوجی ایریا تھا اور سنگل روڈ پر فرار کی کوشش خودکشی کے مترادف ہوتا۔ میں نے جیپ روک کر دائیں طرف دیکھا، وہاں 1.5 عمر صوبیدار میجر مجھے سیلوٹ دینے کی پوزیشن بنا رہا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے قریب بلا لیا۔ یس سر، اس نے قریب آ کر ڈھیلے انداز میں سیلوٹ کیا۔ صوبیدار میجر خوشی رام، ہمیں روکا کیوں گیا تھا؟ میں نے تحقمانہ لہجے میں پوچھا۔ یہ رات نہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آرمی افیسر خود ڈرائیو کر رہا ہے، میں نے کہا۔ یس سر، خوشی رام بولا۔ بات ہی مجبوری کی ہے سر، ہیڈ کوارٹر سے میسج ملا ہے کہ جنرل صاحب آ رہا ہے، کوئی گاڑی روڈ پر نہ ہو، آپ ایک طرف ہو جائیں سر، جب نکل جائے گا تو چلے جائیے گا، اس نے مجبوری سے کہا۔ میرے ساتھ فلیگ آفیسر کی ڈاٹر ہے، میں ادھر نہیں رک سکتا، میں نے کہا۔ مجبوری ہے سر، خوشی رام نے تھوڑا جھک کر انو کو دیکھا۔ دیوی جی مائنڈ نہیں کریں گی، ان کو معلوم ہے کہ آرمی میں حکم عدولی کتنا بڑا جرم ہوتا ہے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے صوبیدار میجر، انو دروازہ کھولتے ہوئے بولی، لیکن ہم کو کسی ٹینٹ میں جگہ دو، ہم سڑک پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ مجھ سے پہلے انو نے چیک پوسٹ کے پیچھے خیموں کی قطاریں دیکھ لی تھی۔ سوری دیوی جی، خوشی رام معذرت خواہانہ آواز میں بولا، یہ ٹیمپریری ایمونیشن ڈپو ہے تو کیا ہم ایمونیشن کھا جائیں گے؟ انو سڑک کراس کر گئی، پھر گردن موڑ کر بولی، کم آن سروپ، ادھر گاڑی لے آؤ۔ میں نے جیپ کو ٹرن دیا تو خوشی رام بدبداتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ صوبیدار میجر، انو چڑھائی چڑھ کر بولی، کیا تمہاری پوسٹ پر ٹیلی فون ہے؟ میں نے پاپا سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ یس مس سمترا چوہان، انو نے اپنا فرضی نام بتایا۔ سمترا دیوی، خوشی رام جھک کر بمشکل پھسلواں چڑھائی چڑھنے لگا تھا۔ میں نے جیپ فرسٹ گیئر میں ڈالی اور جیپ گراتی اور گرد اڑاتی چڑھائی چڑھ گئی۔ ادھر اندر ٹیلی فون اور وائرلیس سیٹ ہے، اس نے کہا۔ نہیں، ہم ادھر نہیں جائیں گے، انو بگڑے لہجے میں بولی، ہمیں بس بیٹھنے کے لیے ٹینٹ میں جگہ دو، صبح سے مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ 10 ٹینٹ 3 قطاروں میں ایک دوسرے سے جڑے کھڑے تھے، جگہ بھی اچھی تھی۔ ایک طرف تو خودرو جھاڑیوں کا جنگل تھا، دوسری جانب برساتی نالا تھا اور ادھر سڑک تھی۔ خیموں کی نگرانی کے لیے 2 گارڈز تھے، دونوں ہمیں دیکھ کر سامنے آئے تھے، لیکن خوشی رام نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو واپس اپنی اپنی پوسٹ پر بھیج دیا تھا۔ میں نے جیپ غیر ارادی طور پر ہی خیمے سے ٹکراتے ہوئے روکی تھی، شاید وجہ یہ رہی ہو کہ چڑھائی کے لیے انجن کو جو ریس دی گئی تھی، جیپ اسی تیزی سے خیمے سے جا ٹکرائی تھی۔ وجہ کچھ بھی ہو، مگر ہمارے لیے وہ قدرتی وجہ سود مند بن گئی تھی۔ صوبیدار میجر خوشی رام ہمیں دوسرے خیمے میں لے گیا تھا۔ اس خیمے میں فولڈنگ چیئرز، فاضل خیمے، بانس، رسیاں اور چند تابوت نما بکس پڑے تھے۔ اس سے قبل کہ خوشی رام ہمارے لیے معذرتی الفاظ استعمال کرتا، انو اور عظما نے رولڈ خیمے کھولنے شروع کر دیے تھے اور ہم دونوں مرد بکسوں میں بیٹھ گئے تھے۔ تھینک یو سر، انو خوشی سے چہکی، یہاں ہم کچھ وقت آرام کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کیا منگوایا جائے؟ خوشی رام انو جیسی خوش شکل عورت کو مہربان پا کر ہر مرد کی طرح احمق بن گیا تھا۔ کینٹین سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ تھینک یو، انو ادا سے بولی۔ آپ بہت اچھے ہیں، کیا نام بتایا تھا؟ ہاں صوبیدار میجر خوشی رام،
میں پاپا سے آپ کا ذکر کروں گی۔ ہاں اگر سہولت کے ساتھ گرم گرم کافی یا چائے مل جائے تو کیا بات ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، ہم آفیشیل ٹریٹمنٹ پسند نہیں کرتے، اس لیے ہماری آمد اور موجودگی کی خبر آپ اپنے سینئرز کو نہیں دیں گے۔ اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں۔ خوشی رام خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ کو ڈسٹرب کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ سر میں نے بکس کو بچایا، اس میں کوئی خطرناک شے تو نہیں ہے؟ ہینڈ گرنیڈ ہے مگر محفوظ ہے۔ خوشی رام ہنس پڑا، ڈیٹونیٹر اس بکس میں ہے، لہٰذا یہ صرف لوہے کے بے جان گولے ہیں۔ اس نے کہا، قدرت کا اشارہ تم لوگوں کی سمجھ میں آیا۔ خوشی رام باہر چلا گیا تو 1 منٹ بعد خاموشی کو انہوں نے توڑا، میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں کسی خاص مقصد کے تحت یہاں لایا گیا ہے۔ اب اگر ہم ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو یہ ہماری بدقسمتی اور کم عقلی ہی ہوگی۔ اپنی بات کی وضاحت کرو، میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ گل احمد بھائی، انو نے سرگوشی میں کہا، باہر جاؤ، گاڑی کا دروازہ کھولو اور پھر بند کر دو، لیکن دیکھنا کوئی آس پاس نگران تو نہیں۔ گل احمد فوراً باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی تک انو جیسے مراقبے میں ڈوب گئی تھی۔ ایک سنتری یہاں ہے، 15-20 قدم دور کھڑا ہے اور خوشی رام اسکول کی عمارت کی جانب جا رہا ہے۔ گل احمد نے رپورٹ دی۔ گڈ وہ اچھل کر اٹھی، سنو یہاں سے خالی جانا بزدلی ہوگی، اگر اللہ نے ایک چانس دیا ہے تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس کے بیدار اور عاقل بندے ہیں۔ تم لوگ رینگ کر دوسرے ٹینٹ میں داخل ہوگے، وہاں سے آگے جو جو کارآمد قابل انتقال ہتھیار ملے یہاں لے آنا، پھر ہم کسی نہ کسی طرح جیپ کا رخ بدلیں گے۔ ٹیل ساتھ لگا کر آسانی کے ساتھ یہ بکس لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ جذبے کی حد تک پلاننگ بہت اچھی ہے اور میں تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا، لیکن مائی ڈیئر، ہم اس وقت احمقوں کی جنت میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، تم اپنے حصے کا کام کرو۔ میری بات سن کر وہ بھڑک اٹھی، باقی میں سنبھال لوں گی۔ جہانگیر بھائی، گل احمد قدر نرم آواز میں کہنے لگا، کامیابی اللہ کی رضا سے مشروط ہے، مگر کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہن جی، میں تیار ہوں، ہمیں واقعی اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اسلحہ اس ٹینٹ تک لانا ہوگا؟ گل احمد نے کہا۔ نہیں، انو کسی سخت گیر کمانڈر کے لہجے میں بولی، ساتھ والے ٹینٹ میں۔ گل احمد اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سانپ کی مانند رینگتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ انو نے گھور کر میری جانب دیکھا تو میں بھی زمین بوس ہو گیا تھا۔ گل احمد گھٹنوں کے بل ایک بکس میں جھکا ہوا تھا، وہ ایک دم مڑا تھا، پھر مجھے دیکھ کر پرسکون ہونے کے لیے اس نے گہری سانس لی۔ میں نے بکس کی سائیڈ میں چپکا ہوا لیبل پڑھا، بکس کے اندر گن پاؤڈر تھا۔ آؤ آگے چلیں۔ میں نے ٹینٹ کا پردہ اٹھایا اور گل احمد میرے دائیں پہلو سے لگ گیا۔ دوسرا ٹینٹ بھی بکسوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم تیزی سے لیبل پڑھنے لگے، زیادہ بکس مختلف قسم کے راؤنڈز کے تھے۔ ایک بکس میں ٹائم بم تھا۔ میں نے بکس پر انگلی رکھی تو گل احمد نے چشمے زدن میں وہ بکس گھسیٹ کر دوسرے ٹینٹ میں پہنچا دیا۔ ہم نے 5 منٹوں میں LMG گن، سٹین گن، G3 رائفل اور ٹائم بم کے بکس دوسرے ٹینٹ میں جمع کر دیے تھے اور پہلے ٹینٹ میں بیٹھی ہوئی اپنی کمانڈر کو کارکردگی سے آگاہ کر دیا تھا۔ انو نے سرسراتی اور مضبوط آواز میں پلاننگ سے ہمیں آگاہ کیا۔ وہ بے حد خطرناک اقدام کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ہم مرد تھے، ہمیں اس کی پلاننگ سے کہیں زیادہ اپنی مردانگی کی ساکھ کا احساس تھا۔ اگر ہم اختلاف کرتے، اسے خطرات اور نتائج سے ڈراتے تو وہ ہمیں بزدل سمجھ سکتی تھی۔ خوشی رام کے ساتھ ایک نوجوان تھا جو چائے لایا تھا۔ ہم نے ٹھنڈا پانی پیا اور نوجوان نے پیالیوں میں چائے سرو کی۔ خوشی رام بھی ایک بکس پر بیٹھ کر چائے پینے لگا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جنرل صاحب کا قافلہ گزر گیا ہے اور قافلے کے ساتھ اس کے تمام سینئر آفیسرز بھی چلے گئے ہیں۔ جنرل کسی نئے پل کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی تھا۔ خالی برتن لے کر جب نوجوان چلا گیا تو انو نے پہلے بالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر ریسٹ واچ دیکھ کر بولی، گل کو ساتھ لے جائیں اور گاڑی کو موڑ کر سیدھی کر دیں۔ میرا خیال ہے آپ اچھے ڈرائیور نہیں ہیں، آپ کو گاڑی ریورس میں لانا چاہیے تھا۔ انو بولی۔ گل احمد مؤدب آواز میں بولا، چڑھائی کھڑی تھی اس لیے سر کو سیدھی چڑھانا پڑی تھی اور اب اترائی ہے، میں نہیں چاہتی تم ادھر کھڈے میں گاڑی کے ساتھ جا گرو۔ انو ہنس کر بولی۔ ہم نے جیپ کو بمشکل آہستہ آہستہ موڑا اور ٹینٹ سے لگا دی۔ انو یہی چاہتی تھی کہ بکس لوڈ کرنے میں آسانی ہو، حالانکہ مجھے 1% بھی کامیابی کا امکان دکھائی نہ دے رہا تھا۔ انو کنویں میں چھلانگ لگانے کا حکم دے رہی تھی اور ہمارے پاس تعمیل کے سوا کچھ نہ تھا۔ اندر آئے تو انو ہاتھ جھاڑ رہی تھی اور خوشی رام دکھائی نہ دے رہا تھا۔ صوبیدار میجر کہاں گیا؟ میں نے پوچھا۔ ادھر سلا دیا ہے، انو ٹھنک کر بولی۔ بیچارہ بوڑھا بہت تھک گیا تھا۔ او مائی گاڈ! میں ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا بکس پر بیٹھ گیا۔ بی بریو مسٹر جہانگیر، انو دھڑک کر بولی۔ میں باہر جا رہی ہوں، ادھر والے گارڈ کو لاؤں گی، اس کو تم نے تھپک کر سلانا ہے
اوکے بی ریڈی۔ وہ لہراتی ہوئی ٹینٹ سے نکل گئی۔ میں نے دیکھا عظمیٰ کے لبوں پر زندگی سے بھرپور بڑی آسودہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، یعنی وہ نازک اندام لڑکی بھی اپنے اندر لوہے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ میڈم نے اجازت نہیں دی، عظمیٰ نے کہا، ورنہ میں بھی آپ کا ہاتھ بٹھاتی۔ مجھے بے حد خوشی ہے، میں میڈم جیسی کمانڈر خاتون کے ساتھ حماد کے پاس چلا جاؤں۔ ان سے بہتر کوئی تحفہ میں نے کبھی اسے نہیں دیا۔ آؤ آؤ، انو نے ٹینٹ کا پردہ ہٹا کر گارڈ کو راستہ بتا دیا۔ وہ جوں ہی جھک کر اندر داخل ہوا، انو نے اس کی جھکی ہوئی گردن پر ہتھیلی کا کٹ مارا۔ وہ لڑکھڑایا تو اس کی رائفل نیچے جا پڑی۔ گرنے سے قبل ہی میں نے اس کے چہرے پر نیچے سے پاؤں تک کی ہک لگائی۔ وہ اوپر اٹھ کر پہلو کے بل گرنے لگا تو گل احمد نے اس کے منہ پر ہتھیلی رکھ لی تھی۔ اسے بھی بوڑھے کے پہلو میں لگا دو۔ انو نے رائفل کو پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، اور جلدی سے تمام بکس لوڈ کر دو۔ میں اور گل احمد جیسے ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے بالو تھے۔ انو نے بٹن دبایا تو ہم نے بھاری بھرکم چھوٹے بڑے بکس گاڑی پر لاد دیے۔ ابھی ہاتھ جھاڑنے بھی نہ پائے تھے کہ انو نے حکمی آواز میں کہا، اب ان پر ترپال پھیلا دو۔ ہم نے فوراً 4 ترپالوں سے سامان ڈھانپ دیا۔ بیریئر اٹھا کر دونوں سنتریوں نے ایڈیا بجا کر سلوٹ کیا۔ ایک کو میں نے اور دوسرے کو ہاتھ اٹھا کر انو نے جواب دے کر نہال کر دیا تھا۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، وہ سپاہی حسرت بھری نگاہوں سے اس جیپ کو دیکھ رہا تھا جس میں بیٹھی حسینہ نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ عظمیٰ کیا بتاتی ہے، کتنا اور سفر باقی ہے؟ میں نے اگلے مراحل کے لیے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ جو گزر گیا تھا وہ ماضی کا اندھیرا تھا، اور جو آنے والا تھا وہ بھی دھند میں چھپا ہوا تھا۔ ہمارے جیسے مسافروں کے لیے آگے پیچھے اندھیرا تھا، البتہ امید کی شمع ہمارے اندر روشن تھی، جس کی روشنی ہمارے لیے بڑا سہارا اور سرمایہ تھی۔ اس کی بٹالین تو وادی میں مصروف جہاد ہے، انو نے جواب میں بتایا، لیکن حماد الدین بندہ ذہین اور بولڈ لگتا ہے۔ جانتے ہو، اس نے انسانی نفسیات کو آڑ بنایا ہے۔ اس کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ان کی ناک کے نیچے ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ ٹائم بم کے اوپر کوئی بیٹھ کر دشمن کی ہلاکت کے پروگرام چاک آؤٹ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ تمہارا کلاس فیلو ایسا ہی ہے، اس نے کہا۔ کیا ہمیں بھی وہ دشمن کی ناک؟ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم ملٹری ہاسپٹل میں جیپ پارک کر کے خود کسی بھی اسپیشلسٹ کے ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں گے۔ باری آ گئی تو میں اندر چلی جاؤں گی۔ اتنی دیر میں عظمیٰ کسی نہ کسی طرح حماد سے رابطہ قائم کر لے گی۔ تمہارا کوئی دور پار کا کزن بھی تو یہاں ڈاکٹر ہے، میں نے اسے یاد دلایا۔ ہاں ہے، مگر میں اپنے کسی بھی کزن سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ میں اپنی آزادی کسی کے حوالے کیوں کروں؟ یہاں بیٹھو، وہاں اٹھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ یہ کزن قسم کے مرد خام خواہ حق جتانے لگتے ہیں، انو نے کہا۔ ایک بات تم بھول رہی ہو انیلا بیگم، میں نے بازار میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں کا ذرہ ذرہ میرا آشنا ہے۔ کیا فوجی یونیفارم میری صورت بدل سکتی ہے؟ میں نے کہا۔ تم جیپ کے اندر بیٹھے رہنا، بلکہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ دینا۔ دیکھنے والے یہی سمجھیں گے صاحب تھک کر سو رہا ہے۔ میں گل کو ساتھ لے جاتی، مگر عظمیٰ کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سنو جہانگیر، میں نے عظمیٰ کی آنکھوں میں گل کے لیے وہی چمک دیکھی ہے جو میری آنکھوں میں تمہیں دیکھ کر جاگی ہے۔ اچھا شگن ہے، اللہ کرے میری طرح گل احمق ثابت نہ ہو، میں نے کہا۔ حد تیرا ستیہ ناس، انو نے برا منہ بنایا۔ ظالم، سارا نشہ ہی تم نے خراب کر دیا ہے۔ باتوں باتوں میں جانے پہچانے محفوظ راستوں سے میں نے جیپ ہاسپٹل کی کمپاؤنڈ میں دوسری گاڑیوں کے درمیان جگہ دیکھ کر پارک کی۔ چونکہ مجھے اترنا نہیں تھا، اس لیے انو اتر کر پیچھے چلی گئی۔ پھر پورے 2 گھنٹے میں اونگتا اور سچ مچ سوتا رہا تھا۔ انو نے دروازہ بجا کر مجھے بیدار کیا تو پارکنگ شیڈ کی بتیاں جل رہی تھیں۔ انو کے پیچھے 2 آدمی کھڑے تھے۔ حماد الدین ہیڈ کوارٹر میں تمہارا منتظر ہے، میں، عظمیٰ اور تم ٹہلتے ہوئے چلیں گے۔ سنا ہے فارن سفارتکاروں کا ایک ڈیلیگیٹ آیا ہوا ہے۔ ڈیلیگیٹ کو آرمی کی نگرانی میں گھمایا پھرایا جا رہا ہے، اس لیے آج سڑکیں محفوظ ہیں۔ اس شہر نے مجھے لوریاں دے دے کر پروان چڑھایا تھا، اسی کے آب و گل سے میرا خمیر گوندا گیا تھا۔ اس کی گلیاں، سڑکیں، پارکیں اور مائیں مجھ سے محبت کرنے والی تھیں، لیکن اس شہر کی بربادی، گلیوں کی ویرانی اور ماؤں کی سسکیوں نے میرا دل اداس اور آنکھوں کو غمناک کر دیا تھا۔ میں کس قدر بد نصیب اور بے بس تھا کہ ماں جیسی مہربان گلی کوچوں میں ڈرا ڈرا چوروں کی طرح داخل ہوا تھا۔ میرے اندر منافق اور کافر آنکھوں کا خوف تھا۔ اگر ایسی کوئی آنکھ ماضی کے انسپکٹر جہانگیر کو پہچان لیتی تو میری ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ فوراً شکاری کتوں کو میری بو پر لگا دیا جاتا اور مجھے اپنی ساری انرجی اپنے دفاع پر خرچ کرنا پڑتی، جبکہ میری ترجیحات میں پہلی ترجیح اپنی بہن زبیدہ کی بازیابی تھی۔
سری نگر ہوٹل کا نیمن سائن بورڈ دیکھ کر کتنی ہی خوشگوار یادوں نے میرا استقبال کیا تھا۔ یہ وہی ہوٹل تھا جس میں مجھے الوداعی پارٹی دی گئی تھی اور غیر مسلم سٹاف نے مسلم ہوٹل کا جواز بنا کر پارٹی کا بائیکاٹ کیا تھا، جسے ڈی ایس پی سلیم بٹ نے الگ الگ انتظام کر کے ختم کروایا تھا۔ ہوٹل کا مالک میرے ابا جی کا گہرا دوست تھا اور اس نے مسلمان ساتھیوں سے پیمنٹ نہیں لی تھی، یعنی آدھی رقم اس نے واپس کر دی تھی۔ مجھے کوئی شک نہ تھا بلکہ یقین تھا کہ موجودہ صورتحال میں اس ہوٹل پر سیکیورٹی والوں کی خصوصی توجہ ہوگی۔ انتظامیہ اور سروس ڈپارٹمنٹ میں کئی جاسوس موجود ہوں گے۔ اگر انکل رحمان جانتے بھی ہوں گے تو مجبوری کی بکل میں چپ رہتے ہوں گے۔ ہاں، یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ انو نے میری فوجی وردی جیپ میں اتروا دی تھی۔ ہم نے حسب روایت کاؤنٹر پر کوائف درج کروائے۔ دونوں خواتین کنارے پر کھڑی ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنا نام سردار نوازش علی، ماں زوجہ اور سالی لکھا اور چابی لے کر ایک پورٹر کی رہنمائی میں روم نمبر 207 میں داخل ہوئے۔ عظمیٰ نے پورٹر کو دروازے سے ہی واپس کر دیا تھا۔ جب پورٹر چلا گیا تو میں نے تالا کھولا۔ اخلاقاً مجھے خواتین کو پہلے اندر جانے کے لیے راستہ دینا چاہیے تھا، مگر ذہن پریشان تھا اور ہوٹل میں کمرہ بک کروانے کی حماقت پر دماغ اور بھی گرم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے کواڑ کھولے، پھر اٹھا ہوا قدم جام ہو گیا۔ بالکل سامنے ایک شخص صوفے پر بیٹھا دکھائی دیا۔ ویلکم مائی آنریبل فرینڈ۔ وہ اٹھا اور مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، اس لیے میں نے بھی اپنا ریوالور نکالنے کی کوشش نہ کی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انو کی آواز سنائی دی، یہ ہمارا میزبان ہے۔ میں نے میزبان نوجوان کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ گھر واپس آنے کی مبارکباد قبول فرمائیے، اس نے پرجوش انداز میں ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ میرے کمانڈرز آپ کی آمد پر بے حد خوش ہیں۔ میں ابو منصور ہوں۔ آپ کی میزبانی اور آگے کے سفر کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ انو نے مجھے ہلکا سا دھکا دے کر کنارے کیا اور عظمیٰ کے ساتھ سیدھی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے ابو منصور نے باہوں کے حصار میں لے کر دوسرے صوفے تک پہنچایا تھا۔ محترم دوست، میں نے پوچھا، ہوٹل میں قیام کے پیچھے کون سی مصلحت ہے؟ میں نے کہا، میرے کمانڈر کا نفسیاتی تجربہ کامیاب رہا ہے، ابو منصور نے جواب دیا۔ اب یہاں چھپنے کی کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی، بالخصوص مسلمان گھرانے، اس لیے ہم کھلے بندوں عوامی جگہوں پر گھومتے پھرتے ہیں۔ یہاں باہر جو نگرانی کر رہے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی مجاہد اپنی عزیز خواتین کے ساتھ ہوٹل میں آنے کا رسک لے سکتا ہے۔ متبادل انتظام تک آپ یہاں محفوظ رہیں گے۔ عظمیٰ کو جب منزل ملی تو وہ خاتون خانہ کی طرح مسافر سے میزبان بن گئی تھی۔ ہم بھی انجانے راستوں کے ڈرے ڈرے مسافر مسافتوں کے اختتام پر مہمان ہو گئے تھے۔ تھکے ٹوٹے اجسام کو جب گداز بستر، غسل کی بہترین سہولت اور لذیذ کھانے کو ملے تو خمار کے غبار میں ڈوبنے لگے تھے۔ رشتوں کی مناسبت سے مجھے اور انو کو ایک ڈبل بیڈ دیا گیا تھا۔ گل کو ساتھ والا کمرہ ملا تھا۔ انو کھانا کھاتے ہی کمبل اوڑھ کر نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ میری آنکھوں میں اترتی نیند کی سرخ دھن دیکھ کر ہمارے دونوں میزبان کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا تک نہ تھا کہ وہ ہمیں اپنے کزن کے پاس لے جانے کب واپس آئے گی، کیونکہ میں صرف سونا چاہتا تھا۔ نیند نے جیسے سارے جذبے اور منصوبے اپنی لپیٹ میں لے کر اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا تھا۔ کانٹوں پر نیند آتی ہے یا نہیں، مگر پیٹ بھرا ہوا ہو اور لیٹنے کے لیے جگہ مل جائے تو پھر نیند زندگی کے تمام مقاصد سے اہم محسوس ہونے لگتی ہے۔ محاورتاً تو وہ بیڈ بھی کانٹوں کا بچھونا تھا۔ ایک مفرور سرکاری ملازم اور ایک باغی دشمنوں کے درمیان راحت بھری نیند لینے کا خطرہ اگر مول لے رہا تھا تو گویا وہ کانٹوں کا بستر ہی اس کے لیے تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔